بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسٹرل پروجیکشن کے بارے میں بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں سکھائیں، ہمیں بتائیں یہ کیا چیز ہوتی ہے۔ ایسٹرل پروجیکشن یا آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینسز، یہ دو نام ویسٹ سے ہمارے پاس آئے ہیں۔ آپ ان کو گوگل پہ سرچ کریں، یوٹیوب پہ دیکھیں تو بہت سا علم آپ کو اس کے اوپر، جنرل علم اس کے اوپر مل جائے گا، یعنی کہ جنرل بات چیت، سطحی لیول کی بات چیت اس کے اوپر آپ کو بہت زیادہ مل جائے گی۔ جو ایسٹرل پروجیکشن جو ویسٹ کا کانسیپٹ ہے نا، وہ کانسیپٹ یہ ہے کہ انسان اپنی باڈی سے نکل کے، اسپرٹ نکلے گی باڈی سے، اور وہ پوری دنیا، یونیورس کی جو ہے نا وہ سیر کرے گی اور یونیورس کو ایکسپلور کرے گی۔ اس کو ایسٹرل پروجیکشن کہتے ہیں۔ اگر آپ نے کوئی اس سے کوئی ریلیٹڈ کوئی تشبیہ دینے کے لیے یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھی ہوں تو وہ دیکھا ہو ایک انسان آسمان پہ اڑ رہا ہے اور وہ کائنات، ستاروں اور سیاروں کے درمیان سے گزر کے ان کو دیکھ رہا ہے، یہ اس طرح کی فوٹیج دکھائی جاتی ہے۔ بس اتنا سا کانسیپٹ ہے ویسٹ کے پاس، جو ویسٹ سے ہمارے پاس آیا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ جو پبلشڈ ہے۔ اصل میں ایکچوئل ایسٹرل پروجیکشن کرنے والے ہو سکتا ہے ایکسپرٹ ہوں، لیکن پبلکلی نہیں ہے، کوئی سکھانے والا ہمیں ویسٹ میں نہیں ملتا، صرف سطحی لیول کی گفتگو ملتی ہے۔ البتہ اسپرچویلٹی میں ایکچوئل میں ایسٹرل پروجیکشن کی جاتی ہے، آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس کیا جاتا ہے صوفیزم میں۔ مراقبہ یا میڈیٹیشن جس کو کہتے ہیں، مراقبہ شروع ہی تب ہوتا ہے جب نفس جسم سے نکل کر پرواز کرتا ہے، روحانی دنیا میں جاتا ہے۔ اصل مراقبہ، اصل اسپرچویلٹی کہتے ہی اس کو ہیں۔ جو عام دنیا میں کانسیپٹ ہے کہ مراقبہ کیا ہوتا ہے، فوکس کر کے بیٹھنا، ارتکاز کرنا، یہ تو پری میڈیٹیشن پریپریشن ہے، یہ تو مراقبے کی تیاری ہوتی ہے، ذہن کو ٹرین کرنے کی مشقیں ہوتی ہیں۔ مراقبہ ہوتا تب ہے جب جسم سے نکل کر انسان پرواز کرتا ہے۔ تو اسپرچویلٹی لرننگ کے یہ پروسیس میں ایک لازمی جز آتا ہے ایسٹرل پروجیکشن۔ اس کا صوفیزم میں جو نام ہے وہ سیر الافلاق ہو سکتا ہے۔ افلاق فلک کی جمع ہے، آسمان کی جمع ہے۔ سیر الافلاق، افلاق کی سیر کرنا۔ اور یہ اینڈ نہیں ہے، یہ تو ایک یوں سمجھیں کہ اس سے آگے بہت دنیا ہے، افلاق سے آگے بہت دنیا ہے۔ ہزار قسم کی اللہ تعالیٰ نے ڈائمینشنز پیدا کی ہیں، ان میں بہت کچھ ہے دیکھنے کے لیے۔ جو اسپرچویلٹی والے، اصل میڈیٹیٹ کرنے والے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، ان میں جاتے ہیں اور ان میں گم ہو جاتے ہیں، ان میں کھو جاتے ہیں۔ اب یہ جو ایسٹرل پروجیکشن ہوتی ہے یا سیر الافلاق ہوتا ہے، میں اس کو سیر الافلاق تک لمٹ کرتا ہوں، اس سے ایڈوانس بات میں آپ سے نہیں کروں گا۔ یہ جو سیر الافلاق ہوتا ہے، یہ ایڈوانس لیول کی میڈیٹیشنز ہوتی ہیں، اسپرچول میڈیٹیشنز ہوتی ہیں۔ صوفیزم، اسپرچویلٹی پریکٹس کرنے والے ان ساری سٹیجز سے گزرتے ہیں، اس کو پریکٹس کرتے ہیں۔ اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمیں ایسٹرل میڈیٹیشن سکھا دیں، ایسٹرل پروجیکشن سکھا دیں ہمیں، یہ بالکل سیکھی جا سکتی ہے۔ جو لوگ سیکھنا چاہیں دے آر ویلکم، سکھائی جا سکتی ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ایڈوانس لیول میڈیٹیشنز ہیں۔ پہلے بیسک لیول آئیں گی، پھر مڈ لیول آئیں گی، آپ اچھا خاصا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں میڈیٹیشن میں۔ میڈیٹیشن سٹارٹ ہوتی ہے، مراقبے کا تصور یہ ہے کہ آپ ایک خاص سینیریو کو جو خود سے آپ پلان کرتے ہیں، انٹینڈ کرتے ہیں، اس کو آپ تصور اور محسوس کرتے ہیں۔ یہ آپ کا مائنڈ کو ٹریننگ دی جا رہی ہے، خود سے ایک سینیریو کو تصور اور محسوس کرتے ہیں، آپ اس میں انوالو ہوتے ہیں، ایک سینیریو میں جیتے ہیں آپ۔ بہت عرصے تک اس کی پریکٹس کی جاتی ہے، مائنڈ کو ٹرین کیا جاتا ہے، پھر سینیریو چینج کیا جاتا ہے، پھر سینیریو چینج کیا جاتا ہے، پھر سینیریو چینج کیا جاتا ہے۔ یہ ساری بیسک لیول کی میڈیٹیشنز ہیں، آپ میڈیٹیشن کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ جب آپ ایک انسان میڈیٹیشن سیکھنے والا مسلسل یہ کام کرتا رہتا ہے تو ایک سٹیج ایسی آتی ہے جہاں وہ اپنی تیسری آنکھ سے، باطنی آنکھ سے ایسے مشاہدات بھی کر لیتا ہے جو وہ خود سے میڈیٹیٹ نہیں کر رہا ہوتا، جو خود سے ویژولائز یا امیجن نہیں کر رہا ہوتا۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اس کا مراقبہ کھل جاتا ہے، وہ روحانی دنیا میں جانا شروع کر دیتا ہے، روحانی دنیا اس کے لیے اوپن ہو جاتی ہے۔ اس کو ہم چلو مڈ لیول کہہ سکتے ہیں کہ مڈ لیول کی میڈیٹیشنز ہیں یہ، کہ آپ کا مراقبہ کھل گیا ہے، روحانی دنیا میں آپ جا سکتے ہیں۔ روحانی دنیا میں اللہ نے کیا کیا تخلیق کی ہے، کتنی ڈائمینشنز ہیں، وہاں کیا کچھ ہے، اس کا آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ اس دنیا کا جو روحانی سافٹ ویئر ہے اس میں جا کے آپ اپنے اپنے مقام اور لیول ایکسپرٹی کے مطابق کچھ چینجز کر سکتے ہیں، جس کو ہم روحانی تصرف کہتے ہیں۔ پھر اس کو بھی ایک خاص حد تک پریکٹس کیا جاتا ہے، پھر ایڈوانس لیول آئے گا جب آپ سیر الافلاق کریں گے، آپ عرش کی سیر کریں گے، آپ کیا کچھ دیکھیں گے جو اللہ نے تخلیق کیا ہے، جو الفاظ میں بتایا نہیں جا سکتا۔ یہ اس سے بھی ایڈوانس لیول آئے گا۔ سیر الافلاق ایڈوانس لیول ہے۔ اگر یہ بات کی جائے کہ کتنے عرصے میں کوئی ایسٹرل پروجیکشن یا سیر الافلاق سیکھ سکتا ہے، تو یہ ویکس یا منتھس کی بات نہیں ہوگی، کہ کم از کم ایٹ لیسٹ ایئرس کے اگر بندہ بات کرے کہ کتنے سالوں میں سیکھ سکتا ہے، تو یہ ایک مناسب بات ہوگی۔ تو وہ لوگ جو ایسٹرل پروجیکشن سیکھنا چاہتے ہیں، جن کے اندر خواہش ہے، پہلے اپنے آپ کو بتائیں یہ سالوں کا کام ہے
اور یہ ایسا کام نہیں ہے کہ کسی کام میں گئے سیکھ کے واپس آ گئے، آپ کو اپنا وقف کرنا پڑتا ہے، پھر روزانہ آپ کو اس میں محنت کرنی پڑتی ہے، روزانہ وقت دینا پڑتا ہے، اور یہ سالوں کے بعد جا کے آپ اس لیول پہ پہنچیں گے جہاں آپ ایسٹرل پروجیکشن کر پائیں گے، آپ سالوں بعد وہ سفر کر پائیں گے، آپ یہ جان پائیں گے کہ کتنے کتنے سیارے ستارے ہیں، کتنا فاصلہ ہے آسمانوں کے درمیان، آپ ایک ڈائمنشن سے دوسری ڈائمنشن میں کہاں جاتے ہیں، جب جاتے ہیں تو اس میں تبدیلی کیا ہوتی ہے۔ پھر ایڈوانس سے بھی ایڈوانس لیول آئے گا کہ آپ سیر الافلاق اپنی سول، اسپرٹ یا نفس کے ساتھ نہیں، اپنے جسم کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، یہ تو اس سے بھی ایڈوانس لیول ہے۔ تو یہ سیکھنے کا پروسیس ہے، اس ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو سمجھانا کہ ایسٹرل پروجیکشن ہوتی کیا ہے اور یہ کتنے عرصے کا پروسیس ہے سیکھنے کا۔ تھینک یو۔